بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے علماء کرام سے محبت فرمائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، تو وہ دن رات حافظ، قاری، مدرسین دین میں مصروف ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کا اور ہمارا مشترکہ دین اس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کی دنیاوی ضرورتوں کی آپ فکر کریں، آپ ان کو سوال پر مجبور نہ کریں۔ جو علماء کرام تکڑے مدرس علماء کرام ہیں، ان سے آپ اس طرح محبت فرمائیں، ان کی قدر فرمائیں، ان کی عزت فرمائیں، ان پر غلط گمان بھی نہ کریں۔ داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ علماء میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی غلطیاں ہیں۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی نہیں، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں، ہم سب گناہگار ہیں۔ تو اپنے علماء سے بہت محبت کیجیے اور ان کی قدر کیجیے۔ اور بہت سارے ائمہ کرام ہمارے متولی سے، کمیٹی والوں سے، جنرل سیکرٹری، صدر سے بہت تنگ ہوتے ہیں، پوری رات نیند نہیں کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ علماء کرام کو اپنے بچوں کے ساتھ تولیں۔ آپ کے بچوں کے دن رات کیسے گزرتے ہیں اور ان کے کیسے گزرتے ہیں، تو ان کی غلطیوں کو آپ معاف فرمائیں اور ان سے محبت فرمائیں۔ علماء کرام سے محبت فرمائیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، دل سے عزت کریں، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ باقی میں نے بتا دیا ہے کہ غلطیوں سے کوئی پاک نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیک آدمی کی غلطی آپ کو اس سے کاٹے نہ، اور بدعمل آدمی کی ایک معمولی نیکی آپ کو اس سے متاثر نہ کرے۔ اس کی معمولی نیکی کی طرف جا کر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس نے جو عالم نے غلطی کی وہ توبہ کر لے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، تو علماء کرام سے بہت محبت فرمائیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے حوالے ہیں، عالم بنو یا دین سیکھنے والے بنو یا ان کا خادم بنو، ایک میں اس طرح ہے۔ اور چوتھا نہ بنو، عالم، دین سیکھنے والا یا اس کا خادم، چوتھا نہ بنو۔ ولا تکن رابعہ، ان سے محبت فرمائیں۔ اور علماء کرام نے قرآن و حدیث کا رشتہ اسلاف کے ساتھ جوڑا، ہمارا رشتہ اسلاف کے ساتھ جوڑا، قرآن و حدیث کے خادم ہیں۔ تو غسل اپنے ائمہ کرام کی بھی عزت فرمائیں۔ اپنے گھر کے دن رات کو دیکھ لیجئے، وہی سہولتیں اپنے امام کے لیے مقرر کیجیے، اور اچھی غذا، اچھے کپڑے آپ پہنتے ہیں، اللہ اس میں خوب برکت دے، تو اپنے امام کا بھی خیال رکھیں۔ اگر وہ ذہین حافظ عالم بن چکا ہے تو کاروبار بھی کر سکتا ہے، بہت بڑا کاروباری بن سکتا ہے، لیکن اس نے اگر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ پرانے زمانے میں 1300 سال یہ پیسے بیت المال سے ائمہ کو ملتے تھے، اب نہیں ملتے ہیں۔ ایک امام 30 سال کے بعد مسجد سے نکل جاتا ہے یا 50 سال کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نہ گریجویٹی ہے، نہ پینشن ہے، نہ کوئی فنڈ ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ ان کے بچوں کا بھی مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت نصیب فرمائے۔ والسلام۔